اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے، اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ بے حد و بے انتہا درود السلام امام الانبیاء حبیب کبریاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمنہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں،
گفتگو ہماری غزوہ تبوک کے حوالے سے چل رہی تھی، اور پچھلے جمعے ہم نے انہی آیات کی تلاوت کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ایک جملہ میں نے جو پچھلے جمعے آپ کے لیے چھوڑا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم آ جائے تو اس کے بعد پھر گنجائش باقی نہیں بچتی کسی عذر کی۔ تو یہ جو قرآن کریم کا رکوع ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کوئی انسان پھر عذر پیش نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے شاید میں نے کسی موقع پہ پہلے آپ سے بات کی ہے یا نہیں کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دی نماز کے لیے نا، حضور اذان نہیں دیتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اذان کا معنی ہے بلاوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اذان اس لیے نہیں دیتے تھے کہ اگر حضور اذان دیں تو پھر کوئی مسجد میں نہ آئے تو وہ صاحب ایمان نہیں رہے گا، اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ یعنی پیغمبر کے بلاوے پہ نہ آنا جو ہے نا، وہ اس کا پھر عذاب بڑا سخت ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اذان نہیں دیتے تھے۔ یہاں یہ جو بات ہم نے سیکھی تھی پچھلے جمعے کہ غزوہ تبوک کے لیے حکم ہوا، تو یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ ایک گروہ جو تھا اس نے اپنا اعتراف جرم کر لیا، اور پھر ان کا معاملہ توبہ تک کیسے پہنچا، یہ پچھلے جمعے ہم نے گفتگو کر لی تھی۔ تو یہ 4 قسم کے لوگ تھے جو غزوے میں شریک نہیں ہوئے، جن کے متعلق یہ ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ پہلے نمبر پہ تو منافقین تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے ساتھ نہیں دیا انہوں نے۔ تو ان کا ذکر یہ جو پہلی آیت تھی 101 توبہ کی، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، کہ ان اعرابیوں میں سے آپ کے ارد گرد کچھ منافقین ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور مدینے میں بھی کچھ منافق ہیں۔ یہ پچھلے جمعے ہم نے سیکھی۔ یہ آیت ان کے لیے آئی تھی جو نفاق کی وجہ سے جنہوں نے نبی پاک کا ساتھ نہیں دیا تھا، اور ان کے لیے کیا عذاب تھا؟ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ، اللہ نے فرمایا تھا کہ میں ان کو 2 عذاب دوں گا۔ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ، اور ان 2 عذابوں کے بعد پھر عذاب عظیم کی طرف ان کو پلٹا دوں گا۔ تو یہ تو ان کی سزا تھی جنہوں نے نفاق کی وجہ سے، اندر کدورت تھی، بغض تھا، اور پیغمبر کا ساتھ نہیں دیا۔ اگلی آیت تھی وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور دوسرے وہ ہیں جنہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، یعنی یہ وہ مومنین تھے جن میں نفاق تو نہیں تھا، لیکن اپنی سستی کی وجہ سے کہ کل لشکر کے ساتھ مل جائیں گے، پرسوں مل جائیں گے، اور پھر بالآخر وہ رہ گئے۔ تو یہ دوسرا طبقہ تھا جو اپنی سستی کی وجہ سے رہ گیا۔ تو ان کے لیے بھی یہ جو آیت ہم نے پچھلے جمعے سیکھی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں کے ساتھ باندھ لیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تھا کہ اب اللہ کہے گا تو پھر ان کو کھولیں گے، اور وہ بھی اس بات پہ اب روتے تھے اور اپنے آپ کو خود ہی انہوں نے مقید کر لیا تھا۔ یہ دوسرا گروہ تھا۔ تیسرا گروہ بھی وہی تھا جو سستی کی وجہ سے
دل میں محبت تو تھی لیکن سستی تھی، تو انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف ذرا دیر سے کیا۔ وہ 3 لوگ، یہ ٹوٹل 10 لوگ تھے، 7 کا ذکر اس آیت میں ہے، 3 کا بعد میں آئے گا۔ تو جو نبی کی بارگاہ میں دیر سے پہنچے اس کے لیے بھی سزا بڑی ہے، یہ ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ 7 وہ لوگ جو فوری طور پہ آ گئے، ان کے لیے تو اللہ نے فرمایا عسى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ان اللہ غفور الرحیم۔ لیکن وہ جو ہے نا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ جو پیچھے رہ گئے تھے 3، ان کے لیے پھر سزا جو ہے وہ ہم تفصیل سے دیکھیں گے آگے۔ یعنی ایک تو منافقین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض کی وجہ سے نہیں گئے، اور دوسرے وہ مسلمان جو سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے لیکن غلطی کا اعتراف جلدی کر لے، فوری طور پہ کر لیا، اور تیسرے وہ جو سستی کی وجہ سے رہ گئے لیکن انہوں نے اعتراف جو ہے وہ دیر سے کیا، اور چوتھے وہ لوگ تھے جو رہ گئے، وہ کمزور تھے، کچھ اپاہج تھے، کچھ نابینا تھے، کچھ کے پاس سواریاں نہیں تھیں، اور وہ روتے رہتے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی استطاعت ہوتی تو ہم پیغمبر کے ساتھ جاتے۔ تو ان کے متعلق حکم یہ تھا کہ وہ چاہے مدینے میں رہ گئے ہیں لیکن وہ سارے سفر ہمارے ساتھ ہی۔ تو یہ 4 گروہ ہیں جن کا اس رکوع میں اور آگے چل کے ذکر جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ یہ پچھلے جمعے رہ گئی تھی بات، میں نے کہا میں تفصیل عرض کر۔ اب دیکھیے، ہم تو پتہ نہیں دن میں کتنی مرتبہ اپنے پیغمبر کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب نبی پاک کا حکم آ جائے اس کے بعد تم اب عذر کوئی پیش نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیے نا کہ صحابی نبینا ہے، نبینے کے پاس تو عذر ہے نا کہ میں مسجد میں کیسے آؤں، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تیرے گھر میں اذان کی آواز جاتی ہے، اس نے کہا ہاں حضور جاتی، بالکل قریب تھا، مسجد کے قریب گھر تھا، دور نہیں تھا، تو فرمایا کہ نہیں، چاہے تو نبینا ہے تو نے مسجد میں آنا ہے۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نبینا ہوں، میں کیسے حکم پہ عمل کروں، نہیں، میرے پیغمبر کا حکم آ گیا ہے، اب چاہے تو نبینا ہے تو نے مسجد میں آنا ہے۔ یہ قرآن کریم اصل میں اطاعت کی بات کر رہا ہے۔ اور اب انہوں نے کیا کیا، اس نبینا صحابی نے کیا کیا، ادھر اپنے دروازے کے ساتھ رسی باندھی، ادھر مسجد کے ساتھ رسی باندھی، عذر پیش نہیں کیا کہ میں نبینا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیسے آؤں۔ اب چونکہ نبی پاک نے حکم دے دیا کہ تو نے مسجد میں آنا ہے، تو اب آنے کا اہتمام کیا ہے، عذر پیش کرنے کی بات نہیں کی۔ اگر آپ اس بات کو سمجھ سکیں کہ جب غزوہ تبوک پہ میرے پیغمبر نے کہہ دیا تھا نکلو، تو اب سستی کی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پھل پکے ہوئے ہیں تو ہم کیا کریں، ہماری سال کی معیشت تباہ ہو جائے گی، ہم بھوکے مر جائیں گے، بڑے عذر تھے۔ ہاں، غزوہ احد کا ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ بازار میں آواز لگاؤ کہ اللہ کے پیغمبر غزوہ احد کے لیے بلا رہے ہیں، تو جلدی جلدی لوگ، ان میں حضرت سعد اسود کا بھی ایک بڑا واقعہ ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں ظاہر ہے مسلمان 70 شہید ہوئے، بہت نقصان ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے۔ تو جب صحابہ ڈیڈ باڈیز اکٹھی کر رہے تھے شہداء کی، تو ایک ڈیڈ باڈی جو تھی نا، وہ اس پہ پانی تھا، تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہمارا بھائی ہے اس کے اوپر پانی کہاں سے آ گیا؟
ذرا دیکھیے پیغمبر کا حکم جو ہے وہ کس درجے پہ ماننا ہے۔ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ تم نے میرا پیغام بازار میں اعلان کیا تھا کہ اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، تو یہ اس وقت اپنی بیوی کے پاس حالت جنابت میں تھا، اس نے غسل نہیں کیا تھا اور میرے حکم پہ لبیک کہا تھا۔ اب شہید ہونے کے بعد فرشتے اسے غسل دے رہے ہیں، یعنی یہ بھی نہیں اس نے کہا کہ میں اب غسل کر لوں تو پھر نبی کا حکم مانوں۔ اب اس دن بھی جو میں نے بات کہی تھی کہ اب تو کفار یہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ تم نے نبی پاک کو ایز اے رہبر و رہنما مانا ہی نہیں ہے، تم جھوٹ بولتے ہو مسلمان کہ ہمارے رہبر نبی پاک ہیں۔ آج کے کفار یہ بات نہیں مانتے، جب بھی عیسائیوں سے یہودیوں سے ہماری بات ہوتی ہے وہ دو ٹوک کہتے ہیں یہ اس دور کا جو مسلمان ہے اس نے محمد رسول اللہ کو مانا ہی نہیں، اور وہ یہ بات کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی نبی پاک کو اپنا رہنما مانے اور پھر ناکام ہو جائے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی قوم نبی پاک کو اپنا رہنما مانے اور اس کے بعد وہ انفرادی سطح پہ یا اجتماعی سطح پہ ناکام ہو جائے؟ یہ ممکن نہیں۔ تو قرآن کریم آپ کو یہاں لا کے کھڑا کر رہا ہے کہ آپ صاحب ایمان بھی ہیں، لیکن پیغمبر کا حکم ماننے میں اگر سستی کی اور اس سستی کے بعد اگر توبہ فوری کی اور تاخیر کی تو اس کے عذاب میں بھی فرق ہے۔ اور اس دن کا اگر جملہ آپ کو یاد ہو کہ توبہ کیا ہے، کہ جب اللہ رسول کی نافرمانی ہو جائے تو اپنے جسم سے بھی نفرت ہو جائے کہ میرے جسم نے اللہ رسول کی نافرمانی کی ہے، دل میں وہ تڑپ پیدا ہو کہ اپنے آپ سے انسان نفرت کرنے لگ جائے کہ میں اللہ رسول کا نافرمان ہوں۔ اور یہ کیفیت کیا تھی؟ سخت گرمی تھی۔ آپ تو غزوہ بدر کا ذکر سنتے ہیں نا، یہ آگے چل کے ایک رکوع اور ہے جہاں وہ 3 لوگوں کی پھر آگے توبہ کا ذکر ہے۔ آپ قرآن کریم پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ نبی پاک کے حکم کو ماننے میں سستی کرنا جو ہے یہ کتنا اللہ کو ناپسند ہے۔ میں ویسے کبھی حیران ہوتا ہوں، ہمارے حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب دعا فرماتے تھے نا تو پہلا جملہ یہ کہا کرتے تھے کہ مولا کریم میں اپنی سستی جو ہے اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کاہلی، سستی، یہی بے ادبی کی طرف لے کے جاتی ہے نا۔ اصل میں بے ادبی کی طرف پہلا سٹیپ یہی ہوتا ہے کہ انسان اچھا پڑھ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی تھی، فرمایا ہوتا کیا ہے کہ سورج جو ہے وہ ڈلنا شروع کر دیتا ہے اور بندہ کہتا اچھا یہ بڑا ٹائم ہے، پڑھ لیں گے، ہاں یہ بڑا ٹائم ہے۔ پھر جب وہ سورج بالکل غروب ہونے کے قریب جاتا ہے تو پھر وہ کوے یا مرغے کی طرح آ کے چنگ ٹھونگے مارتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے سجدے کر لی۔ یہ مثال دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سستی ہی آپ کو بے ادبی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو یہاں پہ منافقین کو تو کہا کہ 2 عذاب دیں گے اور پھر عذاب عظیم کی طرف لے جائیں گے، اور وہ جو مومنین جنہوں نے سستی کی ہے ان کے بھی 2 درجے کر دیے کہ جو فوری میرے پیغمبر کے سامنے حاضر ہو گئے اور جو دیر سے حاضر ہوئے، ان کا بھی فرق ہے توبہ کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا، آپ نے فرمایا کہ اتنا سخت سفر ہم نے زندگی بھر نہیں کیا جتنا سخت سفر غزوہ تبوک کے موقع پہ ہوا۔ نہ سواریاں تھیں، نہ زاد راہ تھا، نہ پانی تھا۔ غزوہ بدر میں کیا تھا؟ ایک سواری پہ 3 لوگ تھے نا۔ غزوہ تبوک میں 10 بندوں کے لیے ایک سواری تھی۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس حالت میں بھی تم نے نبی سے پیچھے نہیں ہٹنا۔
یہ 2 رکوع ہم اس لیے سیکھ رہے ہیں، اب ایک اونٹ ہے، اس پہ 10 بندے، کتنا پیدل چڑھنا پڑتا ہے اور کتنا اس سواری کو استعمال کرنے گا، اور راستے میں پھر ظاہر ہے اونٹ ذبح بھی ہو رہے ہیں، اور کھانے کے لیے کھانا کیا، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اونٹ ذبح کرتے تھے اور وہ اونٹ کے اندر جو پانی ذخیرہ ہوتا ہے، اس کی پوٹری ہوتی ہے، وہ پانی ہم پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایک وقت وہ آ گیا کہ پیاس کے ساتھ ہماری گردنیں لٹک گئیں۔ یہ نہیں ہے کہ 10 کھانے کھا کے ہی لبیک یا رسول اللہ کہنا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کیفیت میں بھی تم نبی کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ ایک کھجور کے 2 حصے کیے جاتے، 24 گھنٹے کے بعد آدھی آدھی کھجور مجاہدین کو ملتی تھی۔ اتنا سخت سفر زندگی میں نہیں ہوا جتنا غزوہ ہے، اور شدید گرمی تھی۔ اور پھر آخر میں جو سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ایک وقت وہ آ گیا کہ آدھی کھجور بھی ختم ہو گئی۔ اب حکم ہوا کہ یہ جو گٹھلی ہے نا کھجور کی، اس کو چوس لو اور اوپر سے پانی پی لو، اور ایک قوم یعنی وہ 10 کا گروہ یا 20 کا گروہ ایک گٹھلی کو باری باری چوستے تھے اور پانی پیتے تھے، اور پھر بھی اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے تھے۔ اس حالت میں بھی تم نافرمانی نہیں کر سکتے کہ ہم کیا کریں؟ اب وہ آیت ذہن میں ہے نا کہ اللہ نے تمہاری جانیں بھی خرید لی ہیں، تمہارے مال بھی خرید لیے ہیں، اس جان کو بچا کے اب تم جا نہیں سکتے، یہ جان تو ہے ہی میرے نبی کی۔ ایک بڑھیا سوال کسی نے پوچھا سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس نے کہا گٹھلی چوسنے سے بھی کوئی غذائیت مل جاتی ہے؟ ایک گٹک ہے، انہوں چوس کے بندے نو کی غذائیت، اور پھر وہ ایک گٹک جیڑی ہے 10 بندیاں نے چوسنی ہے۔ بڑھیا جواب دیا۔ یہ میں کل ہی تفسیر تبیان القرآن میں یہ روایت پڑھ رہا تھا، جب ان آیات کی تفسیر دیکھ رہا تھا تو سرکار عمر فاروق سے جب پوچھا گیا کہ ایک گٹک چوس کے کیوں غذائیت مل رہی ہے بندے نے، وہ نال کی حاصل ہوتا ہے، اور سفر بھی پیدل اور شدید گرمی۔ بڑھیا جواب دیا۔ سرکار عمر فاروق نے فرمایا ہاں تیری بات صحیح ہے، گٹھلی کے اندر تو غذائیت نہیں ہوتی، پر شاید تو بھول گیا ہے کہ حکم نبی نے دیا تھا کہ گٹھلی چوس لو۔ حکم کس ہستی کا تھا؟ جب حضور فرمائیں گٹھلی چوس لو تو پھر اس سے غذائیت ہی ملتی ہے۔ پھر اپنی عقل کو استعمال نہ کر کہ گٹھلی سے بھی کبھی غذائیت ملی ہے، نہیں، پیچھے حکم دیکھ کے کس ہستی کا ہے۔ اب ان مسلمانوں کو جو یہ کہیں کہ اچھا جی وہ دور تے اور سی، ہن تے کاروبار دے طریقے ہی اور ہن تے جھوٹ فراڈ نال ہی کاروبار چلنے، اعتبار ہی نہیں ہے اپنے پیغمبر پہ۔ پھر فرمایا کہ ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں کہ یا رسول اللہ ہم ساتھ تو ہیں لیکن بندے اب پیدل چلنے کے قابل نہیں، گردنیں لٹک گئی۔ میری سرکار نے فرمایا جس جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آؤ۔ تو اب ہم گٹھلیاں ہی زیادہ تھیں وہ لے آئے، 1-2 کے پاس کچھ کھجوریں تھیں وہ لے آئے، اور
اونٹ کی اوجڑی سے جو پانی نچوڑا جاتا ہے وہ پانی لے کے آئے۔ اب میرے پاک پیغمبر کے ہاتھ اٹھے اور اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی زیادہ رہا تھا اللہ نے اس میں اتنا اضافہ کیا کہ اب پورے سفر میں ہمیں ضرورت ہی نہ پڑی۔ ہم نے اپنے برتن بھی بھرے، ہمارے جانوروں نے بھی پانی پیا، لیکن یہ ساری سہولت ملی اس آزمائش کے بعد، اس آزمائش میں سے گزر کر۔ میں جب چھوٹا ہوتا تھا تو ماں جی ایک شعر سنایا کرتے، اس کی اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی۔ یہ پکی دوسری میں جب سکول جایا کرتا تھا تو میری ماں اکثر یہ شعر پڑھتی تھی اور مجھے اس وقت یہ یاد ہو گیا، آج تک بھولا نہیں۔ تو جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ذکر کرتی تھی نا والدہ صاحبہ، آپ دیدہ ہو جاتی تھی، تو پھر وہ پنجابی دا شعر انہوں نے پڑھنا، کوزا مٹی دا غرض مند لین والا نال ہتھیں کھڑکا کے ویکھدا ہے۔ مٹی کا برتن جو خریدتا ہے وہ کھڑکا کے ویندا ہے۔ کوزا مٹی دا غرض مند لین والا نال ہتھیں کھڑکا کے ویکھدا ہے۔ غازی کچا تے نہیں بلال حبشی، میرا نبی آزما کے ویکھدا ہے۔ یہ قرآن نے کہا تھا کہ مت کہنا کہ ہم زبان سے کہتے ہیں کہ ایمان لے آئے اور اللہ اسی بات پہ چھوڑ دے گا تمہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ لائن لگائے گا کہ کون زبان سے میرے نبی کو مانتا تھا، کون دل سے میرے نبی کو مانتا تھا۔ ہم اس کیفیت میں سے تمہیں گزاریں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور پھر جب اللہ رسول کی رضا کے لیے کوئی انسان اس صبر میں سے گزر، یقین جانیے ابھی تو میں نے وہ روایات آپ کو سنائی نہیں، مجھ سے پڑھی نہیں جا رہی تھی کل جب میں تفسیر کا مطالعہ کر رہا تھا، کہ اتنی شدت میں بھی جب لڑ کھڑا رہے تھے تو کہہ رہے تھے مولا جیسے بھی ہیں ہماری جانیں تیرے نبی کے لیے حاضر ہیں، ہمارے مال تیرے پیغمبر کے لیے حاضر ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ کیفیتیں دو جگہ پہ ہم نے دیکھی، ایک یہ غزوہ تبوک کے موقع پہ دیکھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے رحمت فرمائی اور پانی میں بھی اضافہ ہو گیا، رزق میں بھی اضافہ ہو گیا، اور پھر پورے سفر میں ہمیں ضرورت ہی نہ پڑی۔ اور یہ معجزہ تو پھر صحابہ بڑے فخر سے بیان کرتے تھے کہ دوستو دیکھو، پیغمبر فرما دیں کہ گٹھلی چوس لو تو اللہ اس سے بھی سکون عطا کر دیتا ہے، اس سے بھی اطمینان عطا۔ یہ ہم نے سیکھا تھا نا اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ۔ یہ پچھلے جو میں ہم نے سیکھا تھا، اللہ نے فرمایا تھا کہ محبوب ان کے لیے دعا کرو، إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ، آپ دعا کریں گے ان کے دل کو سکون ملے گا، آپ کی دعا ان کے دل کے سکون کا باعث ہے، اطمینان قلب نصیب ہوگا ان کو۔ لیکن یقین کی یہ کیفیت بھی آنا تو ہے، ظاہراً تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہی ہے نا، یار کھجور دی گٹھلی جو کی لبنے ہیں۔ میں پتہ ہے آپ کو یہ بات کہتا ہوں، آج کل تو ہم نے یہ کبھی کہیں نا کہ میلاد شریف کی محفل ہے، جب اعلان ہوتا ہے یا اشتہار چھپتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ حضور کے میلاد کی محفل ہے یا سیرت النبی کی یا 11ویں شریف کی محفل ہے تو دھیان اللہ رسول وال نہیں جاندہ، روٹی وال جاندہ ہے۔ 11ویں شریف دی محفل ہے تے چول کھاواں گے، میلاد ہے تے لنگر ملے گا؟ نہیں۔ صحابہ کرام جب ذکر کرتے تھے تو ان کا دھیان اللہ رسول کی طرف جاتا ہے۔ میلاد کی محفل کریں گے تو اللہ رسول کی یاد سے ہمارے دل معطر ہوں گے، ان کو سکون۔ تو اب تو قوم کا دھیان ہی سارا نہ کھان پین والی ہوگی۔ اور اس وقت ہاں ایک غزوہ خندق کے موقع پہ جب صحابہ نے پتھر باندھے ہوئے تھے نا پیٹ پہ، تو
اس وقت بھی آدھی کھجور 24 گھنٹے کے بعد ملتی تھی۔ اور خندق یہ نہیں ہے کہ آدھی کھجور کھا کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ آج بھی جائیں نا وہ خندق کی جگہ پہ، اب وہاں پہ بہت بڑا روڈ بن گیا ہے اور بڑی بڑی چٹانیں تھیں، سارا دن ان چٹانوں کو توڑتے تھے، آدھی کھجور کھا کے سارا دن چٹانیں توڑتے تھے۔ اور پھر جب وہ ایک چٹان نہیں ٹوٹتی تھی، وہ ایک جمعے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا گیا کہ یا رسول اللہ یہ چٹان نہیں ٹوٹتی، تو سرکار نے ایک ضرب لگائی اور وہ چٹان ٹوٹ گئی، اور اس میں سے جو روشنی نکلی، سرکار نے فرمایا میں نے یمن کو دیکھ لیا۔ دوسری دفعہ پھر دمشق کا ذکر کیا اور پھر ایک اور شہر کا ذکر کیا۔ تو سرکار صرف اتنا ذکر فرماتے تھے اور صحابہ کہتے تھے جس جس شہر کا اور ملک کا حضور نے ذکر کیا وہ اللہ نے فتح کر دیا۔ آدھی کھجور کھا کے سارا دن محنت کرتے تھے، کدال مارتے تھے۔ اب دنیا کی کوئی سائنس کہتی ہے کہ آدھی کھجور سے وہ انرجی مل سکتی ہے کہ انسان سارا دن کدال مارے، چٹانیں توڑے اور 24 گھنٹے کے بعد آدھی کھجور ملے، اور حالت یہ ہے کہ اپنی کمر سیدھی کرنے کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھے۔ بھئی پیٹ پہ پتھر باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کمر جھک گئی تھی بھوک کی وجہ سے، اب اپنی کمر سیدھی رکھنے کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے۔ اور یقین اس بات پہ ہے کہ جب پیغمبر نے دعا کر دی تو آدھی کھجوری کافی ہے، جب حضور نے حکم دے دیا تو آدھی کھجوری کافی۔ تو حدیبیہ کے مقام پہ یہ جو بات میں عرض کرنے لگا تھا کہ دو موقع، ایک یہ غزوہ تبوک کا اور ایک حدیبیہ کا۔ ہاں وہاں 1500 صحابہ کرام، 1500 صحابہ کرام، اور پانی ختم ہو گیا۔ تو وہ منظر جو صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ بھی بڑا عجیب تھا۔ یہاں تو دعا فرمائی، حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی تو بارش نازل ہوئی، سکون قلب ملا۔ تو وہاں پہ بارش نہیں ہوئی تھی، وہاں پہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جتنا بھی مشکیزیں اپنے نچوڑ کے نا جو چند قطرے ہیں وہ ایک جگہ پہ اکٹھے برتن میں کیے، اور اس میں پھر حضور نے اپنا دست مبارک رکھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان چند قطروں میں اپنا دست مبارک رکھا تو صحابہ فرماتے ہیں 5 انگلیوں سے چشمے جاری ہو۔ یہ فرق ہے تمہارے نبی پاک کا صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ چھڑی ماری تو 12 چشمے پھوٹ پڑے، 12 ہی قبیلے تھے، ہر قبیلے کو اس کا۔ اچھا یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، پھر اس پتھر کو نا وہ قوم جہاں بھی جاتی تھی ساتھ لے کے جاتی تھی۔ وہ پتھر صحرائے سینا میں بھی اس قوم کے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ پیغمبر نے چھڑی ماری ہے نا، اب جہاں جی چاہے اسے استفادہ کر لو۔ وہ بھی ایک لمبی داستان ہے۔ صحرائے سینا میں جب بھٹک گئے تھے، بہرحال وہ پھر وقت نہیں اب تفصیل سے بات کرنے کا، لیکن اتنا یہ قرآن کریم کا جملہ کہ 12 چشمے اور ہر قبیلے کو اپنا اپنا گھاٹ جو ہے وہ عطا کر دیا گیا کہ یہاں سے پانی پی۔ تو یہاں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ بھائی قرآن نے بیان کیا ہے کہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ پتھر پہ چھڑی مارنا اور وہاں سے چشمے پھوٹ پڑنا، لیکن پھر بھی یہ فطری معجزہ ہے، معجزہ ہے لیکن فطری ہے، کیونکہ پتھروں سے چشمے پھوٹا ہی کرتے ہیں، پتھر سے چشمے پھوٹا ہی کرتے ہیں، یہ فطری ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پانی دیا تو اپنی انگلیوں سے عطا کیا۔
معجزہ بھی ہے، لیکن موسیٰ سے بڑا معجزہ ہے کہ انگلیوں سے چشمے نہیں پھوٹتے۔ یہ تمہارے نبی کی شان ہے کہ موسیٰ اگر چشمے دیتے تھے تو پتھروں سے دیتے تھے، تمہارے پیغمبر چشمے دیتے ہیں تو انگلیوں سے دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی یہ بڑا معجزہ ہے۔ اور آگے ہم نے یہ جو سیکھی تھی بات، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ اب جس مال کی وجہ سے سستی ہوئی نا، کہ کھجوریں پکی ہوئی ہیں، پورے سال کی معیشت ہے تو ہم تو برباد ہو جائیں گے، تو یہ سستی کی وجہ سے، اس مال کی سستی کی وجہ سے اب ان سے ان کے مال لیں اور ان کو پاک کر دیں، ان کا تزکیہ کر دیں۔ تو پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا تھا، پھر اللہ نے حکم دیا کہ نہیں، ان سے مال لیں، ان کا تزکیہ کریں، ان کو پاکیزہ فرما دیں، اور ساتھ ہی ان کے لیے دعا کریں۔ آج یہ جو ہوتا ہے نا، آپ کہتے ہیں وہ بات، اور بہت سی آیات ہیں قرآن کریم میں، وہ یار ڈائریکٹ اللہ کو لو مانگ لو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان سے کہو کہ یہ اللہ سے دعا کر لیں، کہا محبوب آپ ان کے لیے دعا کریں۔ اگر کسی کی یہ سمجھ میں بات آ جائے، آپ دعا کریں ان کے لیے، آپ ان کے لیے استغفار، آپ کہیں مولا ان کو معاف کر دے۔ اس لیے ہم جب بھی کہتے ہیں نا اللہم بحق محمد ان تغفر، یا اللہ اپنے اس محبوب کا صدقہ ہمیں معاف کر دے جس کے استغفار کو تو قبول فرماتا ہے، جس کی دعاؤں کو تو قبول فرماتا ہے۔ یہی حالی نے کہا تھا جب استغاثہ قوم کا لکھا تھا، تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، ہائے ہائے ہائے۔ حالی بہت روئے تھے اس وقت امت کا حال دیکھ کے، 1857 کی جنگ آزادی اور مسلمان تباہ و برباد ہو گئے، تو حالی نے اس وقت یہ بات کہی تھی، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا حرم سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، ایک تیری دعا ہے کہ مقبول خدا ہے، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جس دین نے دل غیروں کے ملائے، اس دین میں آج بھائی بھائی سے جدا ہے۔ یہ سیکھا ہے ہم نے اس دین سے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غیروں کو محبت کا درس دیا تھا، اور آج بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے۔ یہ جو بات میں آپ سے اکثر کہتا ہوں کہ ہم نے ساری زندگی لوگوں کو یہ بتایا کہ ہم نے وہابیوں کو ہرانا ہے، دیوبندیوں کو ہرانا ہے، شیعوں کو ہرانا ہے، اپنے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو شکست دینی ہے۔ جلسے ہو رہے ہیں، آپ فلانا مولوی صدیا انہوں نے فلانے دی تہس نہس کر دی تھی، اپنے کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ لڑیں گے، حضور کے غلاموں کے ساتھ لڑیں گے؟ نہیں۔ کبھی سوچو کہ ہندو ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یہودی ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، عیسائی ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کفار ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ کبھی اپنی مسجدوں سے لوگوں کو یہ پیغام دی۔ تو یہ بات تو ذہن میں رکھیں کہ جب حضور کا حکم آ جائے پھر کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا، وہ چاہے نبینا ہے، اپاہج ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، جنابت کی حالت میں ہے، بس وہ دوڑ لگا دے کہ میرے نبی کا حکم آ گیا۔ اور پھر اگر کبھی سستی ہو جائے تو واپس آنے میں دیر نہیں کرنی۔ یہ اس آیت کی اصل جو تھی کہ حضور کی بارگاہ میں اب واپس آنے میں دیر نہیں کرنی۔ غلطی ہو جائے تو فوری طور پہ میرے پیغمبر کے پاس آ جاؤ، استغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگو، واستغفر لہم الرسول،
دیکھیے قرآن کے جملے، حضور کی بارگاہ میں آ کے اللہ سے بخشش مانگو، مغفرت مانگو، استغفار کرو، واستغفر لہم الرسول، اور پھر اللہ کا رسول تمہارے لیے استغفار کرے، حضور کہیں کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے، لوجد اللہ توابا رحیما، تے پھر اللہ نو تسی توبہ قبول کرنے والا بھی پاؤ گے تے رحم کرنے والا بھی پاؤ گے۔ کدی بھی توبہ کرن لگیاں دیر نہیں کرنی، واپس آن لگیاں دیر نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا